السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاہرہ جندوا از ہیئر۔ ہم لوگ ٹاپک پڑھ رہے ہیں جوینائل جسٹس سسٹم، اور آج ہم نے سائیکلوجیکل ایشوز دیکھنے ہیں کہ کون سی ایسی نفسیاتی وجوہات ہوتی ہیں جو کسی بھی بچے کو غلط کام کرنے پہ مجبور کر دیتی ہیں، یا کون سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کوئی بچہ غیر قانونی کام کرتا ہے یا قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ سب ہم سائیکلوجیکل ایشوز میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پور سوشو اکانومک اسٹیٹس۔ اب پہلی ریزن جو ہے نا وہ یہ سامنے آئی ہے کہ اکانومی کنڈیشن جو ہے نا کسی فیملی کی اگر وہ صحیح نہیں ہے تو اس گھر کا ماحول بہت خراب ہوگا، ہر ٹائم ٹینشن، لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا رہے گا، بچوں کے ذہن پہ برا اثر پڑے گا، اور مفلسی والا جو ماحول ہے نا، یا ایک گھر ہے وہ اس میں سب مفلس ہیں، کوئی روزگار نہیں ہے ان کے پاس، سب بے روزگار ہیں، اور کوئی معاشی حالات جو ہیں نا ان کے وہ بہتر نہیں ہیں، تو ان میں بھی لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور بے سکونی سی ہوتی ہے، اور وہاں کے جو بچے ہوتے ہیں نا اس گھر کے، ان پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ آف پیرنٹس۔ جب والدین جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے، بچوں کا خیال نہیں رکھتے، ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے اور غیروں کی طرح ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، تب بھی بچے باغی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ غلط رویے اپناتے ہیں اور غلط کاموں میں ملوث ہوتے ہیں۔ وہی بات کہ جب والدین بچوں کے ساتھ اچھا ٹریٹ نہیں کرتے ہیں، بچوں کا خیال نہیں رکھتے، ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے، پریشرائز کرتے رہتے ہیں ان کو ہر بات پہ، یا تانا مارتے رہتے ہیں، تو اس سے بھی بچے جو ہیں وہ باغی ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی ذہن پہ، ان کی نفسیات پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ فیلنگز آف انفیریورٹی۔ بچے جو ہے نا وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ میں اگزامپل دے دیتی ہوں اس کی۔ ایک بچہ ہے وہ A+ گریڈز لا رہا ہے، اور اسی طرح دوسرا بچہ ہے وہ B گریڈ لا رہا ہے، تو B گریڈ لانے والا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے ماں باپ اس سے ہر وقت تانا دیتے رہیں گے کہ فلانے کو دیکھو، اس کے بیٹے نے A گریڈ سے ایگزام پاس کیا ہے، وہ اس کی فرسٹ پوزیشن آئی ہے، اس کو میڈل ملا ہے، تو وہ بچہ جو ہے نا وہ خود کو گھٹیا تصور کرے گا، وہ کہے گا کہ میں چیپ ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا وہ۔ اگر والدین بچے کو توجہ نہیں دے رہے تو بھی بچے کی ذہن پہ برا اثر پڑے گا۔ اینڈ مینی ادر ریزنس کین لیڈ ٹو ویریس ٹائپس آف سائیکلوجیکل ایشوز ان چلڈرن اینڈ ایڈولیسنٹ۔ بچوں میں اور بالغوں میں یہ ساری وجوہات جو ہے نا یہ ان کو نفسیاتی بنا دیتی ہیں، ان کو احساس کمتری کا شکار کر دیتی ہیں اور ان کے ذہن پہ برا اثر پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل ڈپریشن، مثلاً وہ ڈپریشن، انزائٹی وغیرہ کا شکار ہو جاتے ہیں، ہر ٹائم غصہ، مایوسی، ہر ٹائم خوف میں رہتے ہیں، اینڈ کمپلیکسز پیچیدگیاں ہوتی ہیں، یعنی وہ خود کو لے کے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضول پیدا کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو بھی، کسی چیز کو بھی فضول پیدا نہیں کیا۔ ایکسیسو ایگریشن ایٹسٹرا، وہ بہت غصہ آتا ہے ان کو، ان کا ایگریشن لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، شارٹ ٹیمپرڈ ہوتے ہیں۔ دس کین پرووک دی مائنر ٹو کمٹ اے کرائم۔ یہ ساری وجوہات جو ہوتی ہیں نا یہ کسی بھی بچے کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ جرم کرے، یعنی یہ ساری وجوہات جو ہے نا یہ پس منظر میں ہوتی ہیں تبھی کوئی بچہ جرم کرتا ہے۔ اسٹریٹ چلڈرن، وہ بچے جو ہوم لیس ہوتے ہیں، جن کی فیملیز ہوم لیس ہوتی ہیں، جن کے گھر نہیں ہوتے ہیں، جو سڑکوں پہ رہ رہے ہوتے ہیں، گلیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی ڈیرا وغیرہ تو وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ ان جارجیا دی پرابلم ریگارڈنگ ہوم لیس چلڈرن ریمینز اے سیریس کنسرن۔ جارجیا کی بات کی گئی ہے کہ وہاں پہ بہت خاص توجہ دی گئی تھی اس مسئلے کو کہ ہوم لیس چلڈرن جو ہے نا ان کا کوئی مستقل ٹھکانہ ان کو دیا جائے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ چلڈرن لیونگ آن دی اسٹریٹس ڈیو ٹو پور اکانومک اینڈ سوشل کنڈیشنز۔ اب بچے جو ہیں وہ سڑکوں پہ کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے مالی حالات صحیح نہیں ہوتے، ان کی سوشل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہوتی، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، روزگار نہیں ہوتا کہ وہ سیٹل ہو جائیں کہیں پہ اور گھر بنا لیں اپنا۔ کین بی کنسیڈرڈ ایز ون آف دی رسک گروپس۔ اسے خطرناک تصور کیا جاتا ہے۔ ایز دے آر ہوم لیس چلڈرن، کیونکہ وہ بے گھر ہوتے ہیں۔ who see hooliganism as the only way of their existence، کیونکہ وہ آس پاس غنڈہ گردی دیکھتے رہتے ہیں، پریشرائز کرنا، غنڈہ گردی کرنا، آوارہ پھرنا، یہ ساری جو حرکتیں ہوتی ہیں نا یہ ان اسٹریٹ چلڈرن میں ہوتی ہیں۔ Predictors of juvenile delinquencies may appear as early as preschool۔ اب یہ جوینائلز ہوتے ہیں نا یہ کب جوینائل بنتے ہیں، یعنی بچے جو ہیں وہ کب جوینائل بنتے ہیں؟ جب وہ اسکول میں ہوتے ہیں، اور اسکول میں ہونے کے بعد جب وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں نا تو اس کا پس منظر یہ ہوتا ہے کہ ان کو گھر کا جو ماحول ملا ہے نا وہ ایسا تھا، گھر کا ماحول مناسب نہیں تھا، اچھا نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کے نفسیات پہ اور ان کی ذات پہ برا اثر پڑ رہا ہے۔ اب نارمل اور سلو ڈیولپمنٹ آف بیسک اسکلز سچ ایز اسپیچ اینڈ لینگویج۔ ایسے بچے جو ہوتے ہیں نا اس میں ہم موسٹلی یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ مینٹلی ریٹارڈڈ بچے جو بولنے سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، جن کا عقل فہم اتنا اچھا نہیں ہوتا،
دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ کسی بھی شخص کے بہکاوے میں آ کے ایسے غلط کام کر سکتے ہیں. کرونک وائلیشن آف دی رولز، اور اگر کوئی سیریس رولز بریک کر رہا ہے، لا بریک کر رہا ہے، تو پھر اس کا بھی نوٹس لیا جاتا ہے. سیریس اگریسو بیہیویئر ٹوارڈ دی اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز، اور اگر کوئی بچہ جو ہے وہ باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ، سینئر جونیئرس کے ساتھ، کلاس فیلوز کے ساتھ اور ٹیچرس کے ساتھ بدتمیزی سے بیہیو کر رہا ہے تو اس بات کا بھی نوٹس لیا جاتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. اسٹڈیز ہیو فاؤنڈ ایٹ اے نمبر آف دی لائف سرکمسٹانسز کانسٹیٹیوٹ رسک فیکٹرز فار اے چائلڈ ٹو بیکم اے جوونائل ڈیلنکوینٹ. اگین وہی بات کہ بچے کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، بچے کے آس پاس کا ماحول کیسا ہے، یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کے کیا بنے گا. وائل دیز آر مینی اینڈ ویریڈ، یہ کافی ساری ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف ہیں. دی موسٹ کامن رسک فیکٹرز فار جوونائل ڈیلنکوینسی انکلوڈ، اب زیادہ خطرے والی باتیں جو ہیں یا نقصان دہ باتیں کون سی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. سیریس اگریسو بیہیویئر ہم نے دیکھ لیا. اتھارٹیرین پیرنٹنگ کریکٹرائزڈ بائی دی یوز آف ہارش ڈسپلنری میتھڈس. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ والدین جو ہے نا ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اور والدین اپنے بچوں کو یہی کہتے ہیں کہ میں تم سے بڑا ہوں. باپ یا ماں وہ بچے کو کہتے ہیں کہ میں تم سے بڑا ہوں، میں تمہاری ماں یا تمہارا باپ ہوں، جو میں کہوں گا تم نے اس پہ عمل کرنا ہے، میں تمہارے لیے بہتر سوچتا ہوں. ماں کہے گی میں تمہارے لیے بہتر سوچتی ہوں، تمہیں ابھی کچھ بھی نہیں پتہ، تم لوگوں کو نہیں جانتے. یہ بات ان کی کسی حد تک صحیح ہے، لیکن جب وہ بچے کو پریشرائز کریں گے نا کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو ہم کہیں گے وہ تم کہو گے، میں نے یہ کہہ دیا تو تم یوں کرو گے، تم نے ایسا ہی کرنا ہے. جب یہ والے فیکٹرز آ جاتے ہیں نا تو بچہ جو ہے وہ غلط کاموں میں پڑ سکتا ہے کیونکہ وہ باغی ہو جاتا ہے. کب تک وہ رولز کو فالو کرے گا اور اتنی سختی کو برداشت کرے گا. پیئرز ایسوسیشن، بچے جو ہیں وہ اپنے ہم عمر جو ان کے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن تو کرتے ہیں، لیکن جب انہیں گھر سے اٹینشن نہیں ملے گی تو پھر وہ بچوں کے ساتھ بھی غلط بیہیو کریں گے، ایگریسو ہو جائیں گے بچوں کے ساتھ بھی، کسی سے کچھ شیئر نہیں کر سکیں گے. تو جب وہ کسی بچے کے ساتھ کچھ شیئر نہیں کریں گے نا تو سارا کچھ ان کے اندر اسٹور ہوتا رہے گا، اچھی بری باتیں جو ہیں نا، جو کچھ اس نے معاشرے سے سیکھا، جو برداشت کیا، وہ سب کچھ اس کے اندر بھرا رہے گا. اور اس ایگریشن کو نکالنے کے لیے پھر وہ دوسروں پہ تشدد کرے گا، غلط کام کرے گا، اپنا غصہ نکالے گا. لو سوشل اکانومک اسٹیٹس، اب یہ کیسے ہوتا ہے کہ مالی حالات صحیح نہیں ہے، بے روزگاری ہے، مفلسی ہے، اس کے بعد گھریلو حالات ٹھیک نہیں ہیں، گھر نہیں ہے، ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو بھی ایسی کنڈیشنز پیدا ہو جاتی ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے. پرمیسیو پیرنٹنگ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو والدین ہوتے ہیں نا وہ بچے پہ اتنا فوکس نہیں کرتے، والدین بچے پہ دھیان نہیں دیتے، اس کا خیال نہیں رکھتے. والدین کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا بچہ غلط کام کر رہا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ابھی ہمارا بچہ جو ہے وہ بچہ ہے، بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا. یہ والا سین ہوتا ہے یہاں پہ. کریکٹرائزڈ بائی لیک آف کانسیکوینسز فار بیڈ بیہیویئر، برے بیہیویئر کا یا مسائل کا حل نہیں نکالا جاتا. پرمیسیو پیرنٹنگ کین بی بروکن ڈاؤن انٹو 2 سب کیٹیگریز. اب پرمیسیو بیہیویئر جو ہے نا اس کی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. نگلیکٹفل پیرنٹنگ وچ از اے لیک آف مانیٹرنگ اے چائلڈز ایکٹیویٹیز. اب اس میں جو پہلی فارم ہے نا وہ یہ ہے کہ والدین جو ہے نا وہ بچے کی حرکات و سکنات پہ غور نہیں کرتے، وہ بچے کو نوٹس نہیں کرتے ہیں، بچے کو ٹائم نہیں دیتے ہیں، اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اس کی کیئر نہیں کرتے ہیں. والدین کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ان کا بچہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا. انٹیلیجنٹ پیرنٹنگ وچ از دی انیبلمنٹ آف بیڈ بیہیویئر، جو بچے کو برا بناتے ہیں، یعنی وہ پیرنٹس جو حالات ہی ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ بچہ جو ہے اس پہ برا اثر پڑ رہا ہے، اور اینڈ پہ بچہ جو ہے فار ایگزامپل اگر وہ گھر سے بھاگ گیا کیونکہ اس کے گھر کا ماحول صحیح نہیں تھا، ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی تھی اور بہت برے حالات تھے، ٹینشن ڈپریشن کا ماحول تھا، پھر اگر وہ گھر سے بھاگ گیا نا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی ملا کے ہاتھ لگے گا، کسی نیک آدمی یا مولوی کے ہاتھ ہی لگے گا، وہ غلط لوگوں کے ہاتھ بھی لگ سکتا ہے. وہ اس کو نقصان پہنچائیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں نہیں ہے کہ اس کو اغوا کر لیا یا اس کے ساتھ برا سلوک کیا، اسے بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا، یا ایسے جو کام ہوتے ہیں نا ان سے بھی بچے پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. اچھا ہم لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کسی بھی انسان کی ذات، اس کی شخصیت جو ہے نا وہ اس کے بچپن کے دوران ہی بن رہی ہوتی ہے. ہم لوگوں میں سے کسی کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کسی کو ویلیو ہی نہیں پتہ کہ بچپن کی اہمیت کیا ہوتی ہے، بچپن میں ماحول کیسا بچے کو دینا چاہیے، کیا ویلیوز کو فالو کرنا چاہیے، بچے کو اہمیت دینی ہوتی ہے، بچے کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ہم سب نا جاہلوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں بچوں سے. بس میری بات شاید بری لگے لیکن نا لوگوں کو بس
بچے چاہیے ہوتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا انہوں نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں، اس کی ضروریات کیسی پوری کرنی ہے، اسے اچھی تعلیم دینی ہے، اچھی خوراک دینی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، قرآن پاک پڑھانا سکھانا ہے۔ ایسا کوئی سین نہیں ہوتا، بس ان کو بچے چاہیے ہوتے ہیں اور بس شوقیہ ان کے بچے ہو جاتے ہیں، سنبھالنے کا ٹائم جو ہے وہ ان کو ملتا نہیں ہے، اور یہ جو مشکل کام ہے یہ وہ کرتے نہیں ہیں۔ پور اسکول پرفارمنس، اگر کوئی بچہ جو ہے اس کے گریڈز اچھے نہیں آ رہے تو پھر بھی والدین ایک دوسرے بچے جو ہیں ان کو طعنہ ماریں گے اور اس کو احساس کمتری میں مبتلا کریں گے کہ تمہارے نمبر اچھے نہیں آ رہے، تم اتنا خرچہ بھی کرواتے ہو، فلاں کو دیکھو، وہ جو تھی، وہ بچی تھی یا بچہ تھا، اس نے A گریڈ لیا، اس نے گولڈ میڈل لیا۔ یہ موسٹلی ابھی بھی ہماری فیملیز میں ہوتا ہے کہ ہمارے والدین جو ہے نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں مولوی کا بیٹا جو ہے اس نے ٹاپ کر لیا ہے، فلاں رکشے والے کا بیٹا جو ہے اس نے ٹاپ کر لیا، اور تم زمینداروں کے بیٹے ہو فار ایگزامپل، تو تم کچھ نہیں کر سکے۔ تو یہ والا سین جو ہے نا یہ ہر فیملی میں ہو رہا ہوتا ہے۔ پیر ریجیکشن، اور یہ بھی ہو جاتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک بچی ہے، وہ اسکول گئی ہے، اس نے فرینڈشپ کرنی ہے کسی اور بچی کے ساتھ، اچھی بچی کے ساتھ، فار ایگزامپل اگر وہ اچھی بچی جو ہے وہ کسی ریزن کی وجہ سے اس سے دوستی نہیں کرتی ہے تو اس بچی کا واسطہ جو ہے نا وہ بری لڑکیوں سے پڑ سکتا ہے۔ ایسے بہت سے کیسز جو ہے نا وہ اسکولس میں دیکھنے کو ملے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ والا ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا، کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ میرے سے پوچھ سکتے ہیں، موسٹ ویلکم۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔